جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو کمزور روتے ہوئے لوگ پسندینہ ہیں، مجھے بھی روتے ہوئے لوگ پسند نہیں ہیں۔ خیر اسد کیسر صاحب آج رو رہے تھے، اور قسمت میں فی الحال تو یہی لکھا ہوا ہے سیاسی طور پہ رونا ذرا کیا رونا سن لیں، میں پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ کیا ہے۔ آپ کو میں یہ نہیں کہتا کوئی خبر دوں گا، ایکچولی میں تو ویسے بھی بات کروں تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے خبر آ گئی ہے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا میں نے کیا سوچا ہے، لیکن پہلے آپ رونا پٹنا دیکھ لیں۔ اسد کیسر صاحب کو رونا سنائیں جی۔ 27ویں آئین ترمیم کا پینڈورا باکس جو ہے نا کھولا گیا ہے، ہمیں اس کے اوپر بھرپور طریقے سے تشویش ہے۔ پیپل پارٹی اس گیم میں برابر کی شریک ہے۔ ایک پیپل پارٹی وہ تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کی پیپل پارٹی، جو انہوں نے 1973 آئین کی بنیاد رکھی، لیکن آج کی پیپل پارٹی جمہوریت کو دفن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اصل میں ان کے فیصلے پہلے ہو چکے، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ کوئی فیصلہ کر سکے بغیر پوچھ کے۔ بیان نواز شریف جو اپنے آپ کو جمہوریت کا اور پھر جو ہے نا آئین کی بالادستی کا اور ووٹ کو عزت دینے کی چیمپئن سمجھ رہا تھا، وہ اس پہ خاموش ہے بلکہ اس کا حصہ دار ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، ہم ہر صورت میں جمہوریت کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے ہر فورم پہ عوام کے پاس بھی جائیں گے، پارلیمنٹ بھی اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ عدلیہ کو ویسے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اپاہج کیا گیا تھا، ابھی تو ختم کی جا رہی، کیسا کوئی عدالت سے انصاف کا توقع کر سکے گا؟ پھر یہ جنگل کا قانون ہوگا، یہاں ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوگی۔ جو ریفرنس دیا انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، فاؤنڈر آف دا کنسٹیٹیوشن، ان کے جمہوری کریڈینشلز چلے یہ تو چھوڑے، وہ پہلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے سویلین، کیونکہ وہ تو سچویشن یہ تھی جب انہوں نے 73 کا دستور بنا دیا اس ملک کو، تو ہیومن رائٹس کی، فریڈم آف ایکسپریشن کی، فریڈم آف اسمبلی کی، فریڈم آف پریس کی ساری کلازز کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا۔ ہاں جی، یہ بھٹو صاحب کا بتا رہا ہوں میں، جنہوں نے 73 دستور دیا، اور الحمدللہ جب تک وہ اقتدار میں رہے، جب تک یہ تمام کلازز ہیومن رائٹس کی سسپینڈ نہیں رہی، تو پتہ نہیں پیپلز پارٹی کی کون سی کریڈینشلز ہیں جو بڑی جمہوری ہیں اور باقی لوگ جمہوری نہیں ہیں۔ اصل کیا سر کہہ رہے 27ویں ترمیم کے خلاف عوام کے پاس جائیں گے۔ میرے بھائی، عوام کے پاس آپ جتنی دفعہ جا کے منہ کی کھا کے واپس آ چکے۔ عمران خان صاحب کی غلط فہمی تھی، انہوں نے سمجھا کہ میں بھٹو، بے نظیر، نواز شریف سب سے بڑا لیڈر ہوں۔ یہ جب قید میں گئے تھے، یہ جب پھانسی چڑھے، عوام نہیں نکلی۔ میں جب جاؤں گا تو عوام نکلے گی۔ وہ ان کو عوام نے بتا دیا کہ بھائی وی گیو اے ڈیم، وی آر لیسٹ انٹرسٹڈ۔ اب آئیے 27ویں آئینی ترمیم کی جو سب سے سینسٹیو شک ہے، جس پہ بہت سے لوگ بات کرتے بھی ہیں اور کچھ لوگ اجتناب کرتے ہیں، میں آج ذرا کھل کے بات کر لیتا ہوں۔ 243 شک کی جو بات کی جا رہی ہے، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیفز اپوائنٹ کریں گے، بری کے، ہوا کے اور نیوی کے۔ اس کے علاوہ یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہے وفاقی۔ اس کے اندر جو چینج آ سکتی ہے پاسبلی، وہ میں آپ سے خبر کی بنیاد پر نہیں، اپنا ایک تجزیہ دے دیتا ہوں۔ جب سے یہ مارکہ حق ہوا اور افواج پاکستان یہ جنگ جیتی، اس وقت سے ایک ریئلائزیشن ہے پاکستان کے تمام امپورٹنٹ کوارٹرز کے اندر کہ یہ جو جنگ ہے اب یہ اس طرح کی نارمل کنونشنل وارفیئر نہیں رہی، جس کے اندر جس 71 میں جنگ لڑی، یا اس سے پہلے کارگل کی جنگ لڑی، یا اس سے پہلے کی جو وارز ہوا کرتی تھی۔ اب اس جنگ کے اندر جو ہے وہ یہ سائبر کی جنگ بھی ہے، یہ انفارمیشن کی جنگ بھی ہے، یہ میڈیا کی وار بھی ہے، یہ نیوی، ایئر فورس، ان سب کی ہے، لیکن ان سب کی سینرجی چاہیے، مطلب ان سب کا ایک کمبائنڈ ایفرٹ چاہیے جنگ کے دوران، جب حالت جنگ میں ہو۔ تو یہ جو 243 کی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے، میرا جہاں تک خیال ہے پولیٹیشینز اس کے اوپر اب ڈیبیٹ کریں گے جب اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا، کہ جنگی ماحول کے دوران، خاص طور پہ جنگی ماحول کے دوران کی بات ہو رہی ہے، امن کی بات نہیں ہو رہی، جنگی ماحول کے دوران پاکستان نے جب سب فرنٹس میں لڑنا ہے، تو پھر کیا بری فوج اور کیا نیوی فوج اور کیا ہوائی فوج، کیا سائبر اور کیا دوسری وار، یہ سب جب وارز لڑنی ہے تو اس کے لیے کوئی سینٹرل سسٹم ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی ایک کمبائنڈ سٹرکچر ہونا چاہیے۔ تو جو فوج کا اپنا سٹرکچر ہے، یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو ڈسکشن ہونے جا رہی ہے اب، فوج کا جو اپنا سٹرکچر اس وقت کا بنا ہوا ہے، جب میں افواج کی بات کرتا ہوں، فوج نہیں بلکہ افواج، تو اس میں نیوی، فضائیہ اور بری، یہ 3 افواج آ جاتی ہیں۔ فوج کے اپنے سٹرکچر کے اندر اب آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ ایک ڈیبیٹ کریں گے، ایک ڈیبیٹ کا آغاز ہوگا 27ویں آئینی ترمیم میں 273 کلاس کو لے کر، اور کہا جائے گا کہ یہ سسٹم اور یہ سٹرکچر شاید آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، اور نئے جنگ، دنیا میں جو نئی جنگیں کے اب جو پیرامیٹرز ہیں، اور وہ جنگیں جو پاکستان نے ابھی بھی لڑی اور آئندہ بھی لڑنی ہے، اور یہ جب جنگ لڑی اور جیتی انڈیا کے خلاف، تب احساس ہوا کہ فوج افواج کے سٹرکچرز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر مزید کوارڈینیشن، مزید سینرجی لانے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آئین ساز لوگ جو ہیں اب سوچیں گے بیٹھ کے،
اس کے اوپر آبویسلی کرٹیسزم بھی ہوگا، لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو، جو لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں عہدوں کو لے کر، پرسن اسپیسیفک ترمیم یہ ہونے نہیں لگی. اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ کوئی پرسن اسپیسیفک ترمیم آ جائے گی، اس طرح کی کوئی ترمیم نہیں ہے. یہ ایک اوور آل ترمیم ہوگی، ایک اوور آل ریسٹرکچرنگ، ایک اوور آل ریکنسٹرکشن ہوگا، جس کے اندر چیزوں کو مزید کوآرڈینیٹ، مزید رابطے میں، مزید ربط میں لایا جائے گا. یہ تو ہے جی بات ساری کی ساری. 243 کے حوالے سے ہمارے بڑے جید صحافی آج یہاں پہ موجود ہیں، عامر الیاس ران صاحب، اطہر کاظمی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب. یہ چاہے تو یہ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ ابھی تو یہ بہت پریلیمنری مراحل پہ ہے. میں نے آپ کو تھوڑا پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ڈسکشن اب اس انداز میں ہوگی، اس میں باقاعدہ ڈیبیٹ ہوگی. اس طرح نہیں ہوگا کہ لا گئی چھپا کے اور وہ وزیر قانون کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. عوام کو دکھا کے، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کر کے، میڈیا پہ ڈسکشن کر کے یہ کی جائے گی، اور لگتا یہ ہے کہ یہ پاس ہو جائے گی کہ حکمران اتحاد جو ہے اس وقت 2/3 میجورٹی لے چکا ہے. جس طرح بھی لیا لیکن وہ لے چکا ہے. اس میں اور بھی بڑی چیزیں ہیں، جس طرح ججوں کو ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا جو ہے اس کے اوپر بھی یہ بات آئے گا کہ جس طرح پولیس افسران کو، فوجی افسران کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اور اوبیسلی جج اگر اپنی مرضی سے یہ کہہ دے کہ وہ 25 سال اس نے نہیں جانا، یہ اس پہ ڈیبیٹ کی جائے گی صحیح یا غلط، کیا ہے کیا نہیں، میں اس پہ نہیں جا رہا اس وقت. لیکن آرگومنٹ یہ ہے بیسیکلی کہ جس طرح بڑے سے بڑے فوجی افسران ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑے پولیس افسران ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اسی طرح ججز جو ہے ان کے یہ نہیں ہوگا جو آج اب سسٹم چل رہا ہے کہ ایک جج جو ہے اس کو وہ 25 سال سے اگر ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے اور کیونکہ اس کی کنسنٹ نہیں ہے تو اس کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہوگا. سپریم کورٹ پہ جو بھی باڈی بنائی جائے گی ٹرانسفر پوسٹنگ، اس پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا اور اس کے حساب سے چیزیں کی جائیں گی. باقی چیزیں بھی آ رہی ہیں، شاید ہیلتھ، ایجوکیشن وغیرہ، یہ سارے دوبارہ صوبوں کو دے دی جائیں، تمام چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن اس پہ جس طرح اسحاق ابھی آپ اسد کیسے صاحب کو سن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جمہوریت، آئین اور یہ بنیادی حقوق جو ہے عوام کے سارے پامال ہو گئے.